मत रख हमसे वफा की उम्मीद ए सनम, हमने हर दम बेवफाई पाई है। मत ढूंढ हमारे जिस्म पर जख्म के निशान, हमने हर चोट दिल पे खाई है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग आमर लियाकत की स्टोरी को लेकर कदम ब कदम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम उनकी जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी है उससे शुरुआत कर रहे हैं। अगरचे डॉक्टर आमर लियाकत से जाने अनजाने में कई गलतियां सरजद हुई, मगर कभी कभार ऐसा भी होता है कि इंसान की कुछ शरारतें या गलतियां उसके लिए सज़ा बन जाती हैं। और डॉक्टर आमर लियाकत के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला था। वो अपनी डगर पर अपने अंदाज में चलते रहे और दुनिया हर नई हरकत पर या उनकी हर नई शरारत पर उनके दिल पे चोट लगाती रही। अगर बात करें डॉक्टर आमर लियाकत की ज़िंदगी की, तो डॉक्टर आमर लियाकत 5 जुलाई 1971 को कराची में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम शेख लियाकत हुसैन था, जो इंडिया के इलाके आगरा में पैदा हुए और आज़ादी के वक्त पाकिस्तान आ गए। वो असल में सियासतदान थे जिनका ताल्लुक़ MQM से था, लिहाजा वो नेशनल असम्बली के मेंबर भी थे। वालदा का नाम गौसिया महमूदा सुल्ताना था और इनका एक ही भाई था आमर लियाकत का, जिनका नाम इमरान लियाकत था। इनकी फैमिली के बारे में बात करते हुए इनके एक पड़ोसी प्रोफेसर मंसूर कुरैशी ने बताया कि वालदा का ताल्लुक़ सहाफ़त से था और एक अखबार में कॉलम लिखा करती थी। इनके नाना मशहूर सरदार अली साबी साहब के हवाले से सर सैयद यूनिवर्सिटी के सामने जो रोड है वो इनके नाना के नाम पर है, जो तहरीक पाकिस्तान के ज़माने में सहाफ़त किया करते थे। वो इस दौर के मशहूर सहाफ़ी थे। ये सियासी ख़ानदान था क्योंकि वालिद का ताल्लुक़ मुस्लिम लीग से था। उनके पड़ोसी का ये कहना है कि उनका ताल्लुक़ उनके वालिद का मुस्लिम लीग से था। ये और वालदा को ज़ियाउल हक के ज़माने में मजलिस शूरा का रुकन बनाया गया। ख़वातीन की शमूलियत के तौर पे इनकी वालदा को शामिल किया गया था। उम्रे रवां के नाम से वालिद का अपना कारखाना था। ये ख़ानदान इब्तदा से ही खुदादात कॉलोनी में रहता था। ये वो तफसीलात हैं जो उनके एक पड़ोसी ने उस वक़्त फ़राहम की जब उनकी डेथ हो गई, और एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये सब बातें बताई थी। आमर लियाकत चूँकि कराची में पैदा हुए, इसलिए उन्होंने तमाम तालीम कराची से मुकम्मल की। तालिब इल्मी के ज़माने से मारूफ डिबेटर थे। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें जो इस वक्त मैं बयान कर रही हूँ, कुछ लोगों को जब उनकी तालीम के बारे में एतराज़ था, तो शायद इसमें उसका जवाब मौजूद है कि वो तालिब इल्मी के ज़माने से मारूफ डिबेटर थे, बाद में शोबा सहाफ़त से वाबस्ता रहे, लिहाजा 90 की दहाई में रोज़नामा परचम से सहाफ़त में कदम रखा और अपने कालम लाउड स्पीकर से जल्द ही अवाम में मकबूल हो गए। कुछ अरसा FM रेडियो पर भी काम किया, मगर असल पहचान, जैसे कि आप लोगों को बार बार बताया जाता है, जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आलम ऑनलाइन से मिली और 10 बरस तक वो इससे मुंसलिक रहे। मकबूलियत की बुलंदियों को ये प्रोग्राम छूता रहा। मजमूई तौर पर वो एक सियासतदान, ब्रॉडकास्टर, शायर और मजहबी शख्सियत के तौर पर जाने गए, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी की जो सबसे प्रोमिनेंट बात थी वो इनका रिलीजियस स्कॉलर होना था। बहरहाल मैंने इनकी ज़िंदगी के बारे में ज़िक्र करते हुए इसको मुख्तलिफ़ चैप्टर्स में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे ऊपर जो मैंने रखा या सबसे पहले जिसका ज़िक्र किया वो रिलीजियस अफेयर के तौर पे है। फिर इनकी मीम्स भी हैं, इनकी शादी का ये ज़िंदगी भी है। अभी हम जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो उनके रिलीजियस अफेयर्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर पाकिस्तान का एक ऐसा शोबा है जो कि हज, उम्रा, ज़ियारत और किसी भी किस्म के मामलात हों, चाहे पाकिस्तान के अंदर हों या बाहर, इसे कंट्रोल करता है। वजारत मजहबी अमूर पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारों में से एक है और आमर लियाकत इसके मिनिस्टर रह चुके थे।
جبکہ اس وقت پرویز مشرف پاکستان کے صدر تھے، اور یہ وہ دور چل رہا تھا جب عامر لیاقت کی اجازت کے بغیر کوئی بھی مذہبی امور طے نہیں ہوتے تھے۔ یہ 3 سال تک اس ادارے کے ہیڈ رہے اور پھر ان کی جگہ مفتی عبدالشکور نے لے لی۔ اگر ان کی شخصیت کی بات کی جائے تو 2014 میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو عمان کے تحقیقاتی ادارے ریئل اسلامک اسٹریٹجک اسٹڈیز کی جانب سے دنیا کی 500 بااثر شخصیات کی فہرست میں بھی شامل کیا گیا۔ اس کے علاوہ انہیں پاکستان کی 100 بااثر شخصیات کا لقب بھی ملا۔ اب جب ان کی ریلیجیس افیئرز کی بات ہوتی ہے تو عامر لیاقت جس چیز کو بڑے ذوق اور شوق سے پڑھا کرتے تھے وہ تھا قصیدہ بردہ شریف، جسے اور بھی تقریباً تمام علماء فالو کرتے ہیں، اور اکثر علماء جو ہے وہ اس کو بڑے احترام سے پڑھتے ہیں۔ لیکن جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، مجھے اس معاملے میں کسی بھی قسم کا کوئی نالج نہیں تھا۔ ظاہری بات ہے، پھر جب میں نے اس کو ریسرچ کرنا شروع کیا تو مجھے اس بارے میں پتہ چلا کہ ہر وہ شخص جو دین کا ذرا سا بھی علم رکھتا ہے اور اس کے بارے میں جانتا ہے، اور اس کو عربی قصائد میں بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں مزید آگے چلوں، میں آپ کو عامر لیاقت کی پڑھی ہوئی کچھ نعتوں کی جھلکیاں دکھانا چاہتی ہوں، تو آئیے پھر پہلے ان کو اچھے سے دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم مزید آگے چلے مصطفیٰ وہ چلے نبی، وہ رکے مگر وہ کہاں رکے، وہ جہاں رکے وہیں جا رکے۔ وہ صدائے مرحبا مرحبا یہ پکارتے تھے ملائکہ، وہ صدائے مرحبا مرحبا یہ پکارتے تھے ملائکہ۔ تیری دید مظہر کبریا، تیری دید مظہر کبریا، تیرا جلوہ جلوہ حق نما۔ یہ تحفہ ہجرت ہے، شہداء کی امانت ہے، آقا کی بشارت ہے، رمضان کی برکت ہے۔ یہ میرا وطن میرے مولا کی عنایت ہے، یہ خواب ہے شاعر کا، قائد کی ہے پہچان۔ رمضان 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 کا فیضان، اللہ کا احسان، ہم سب کا پاکستان۔ ہاں جی، آپ نے ان کے نعتیہ کلام کی جھلکیاں دیکھیں، اور آپ کو یاد بھی آیا ہوگا کہ کتنے خوبصورتی سے اور سوز کے ساتھ یہ نعتیں پڑھا کرتے تھے۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے قصیدہ بردہ شریف کی، تو نیٹ پر ریسرچ کرتے ہوئے سلمان ڈار کے نام سے مجھے ایک تحریر ملی، جنہوں نے اس کی ڈیفینیشن بتاتے ہوئے کہا کہ قصیدہ کے معنی مدح سرائی اور تعریف کرنے کے ہیں، اور بردہ کے معنی دھاری دار چادر کے ہیں۔ اس قصیدے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف انداز میں تعریف کی گئی ہے۔ اس قصیدے کے مصنف امام اشرف الدین محمد بن سعید بوسری ہیں۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے نام لینے میں کوئی غلطی ہوئی ہو، تو جو اپنے زمانے کے عاشق رسول تھے، اور یہ قصیدہ بھی عشق رسول کی زندہ جاوید ثبوت ہے۔ امام بوسری جو ہیں وہ 608 عیسوی سے 695 عیسوی تک کا دور ہے ان کا۔ 90 کومنٹریز ان کے اوپر لکھی گئیں، اور یہ جو قصیدہ ہے اسے اردو، فارسی، ترکی، بربر، پنجابی، جرمن اور اس کے علاوہ بہت ساری زبانوں میں ترجمہ کیا گیا، اور یہاں تک اس کی جلدوں کا تعلق ہے
تو اس میں 10 چیپٹرز ہیں اور 160 آیات ہیں، اور ہر آیت کا جو اینڈ ہے وہ میم پر ہوتا ہے۔ پہلے حصے میں اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ذکر ہے، پھر امام بوصری کی اپنی غلطیاں ہیں جو ماضی میں شاید انہوں نے کی، درمیانے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی خوبیاں منانا، ان کی پیدائش، ان کے معجزات، واقعہ معراج اور تبلیغی کوششوں کے بارے میں ذکر ہے۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ یہ کیوں لکھا گیا، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جوانی کے عالم میں بوصری عمرہ اور سلاطین کے قصیدے لکھا کرتے تھے، مگر پھر وہ بیمار ہوئے، ان پر فالج کا اٹیک ہوا اور سب لوگ ان سے بیزار ہو گئے کیونکہ وہ ٹھیک ہی نہیں ہو پا رہے تھے۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا مانگنے کا سوچا، چنانچہ آپ نے بہت ہی بے بسی کے عالم میں نعتیہ قصیدہ لکھا، پھر روتے روتے ایک دن سو گئے تو آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے آپ کے جسم پر اپنی چادر مبارک کو پھیرا، پھر جب آپ بیدار ہوئے تو خود کو تندرست محسوس کیا۔ یہ قصیدہ آپ نے 660 ہجری میں لکھا۔ اس کی مشہور جلدوں کے نام عجائب القرآن، محرم 50 کویسچنز، فلسفہ عذاب قبر، نقاب کشائی اور بہار شریعت وغیرہ ہے، جس کے مختلف حصے ہیں۔ اچھا، انہوں نے جو ہے وہ ایک اور چیز کا حوالہ دیتے ہوئے کہ اس درود شریف سے کامیاب ہونے والوں میں جنید بغدادی، امام جزولی، مولانا جامی، قدرت اللہ شہاب اپنے شہاب نامہ کے ذریعے، علامہ اقبال جو حکیم الامت بن کر لوگوں میں مقبول ہوئے، انہوں نے اس درود کو 1 کروڑ دفعہ پڑھا، اور حفیظ جالندری کا شاہ نامہ اسلام شامل ہے، جن کا اسلام اور قومی ترانہ آج بھی ہر جگہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جو اسلام ڈار کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود شریف سے بہت زیادہ امپریس تھیں، اور درود شریف جو ہے وہ ان کی زندگی کا بیسک حصہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے مغربی مفکرین کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے جو نبی اکرم کی تعلیمات سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور ساری زندگی ان کے زیر اثر رہے۔ ان میں جرمنی کا گوئٹے، اس نے نغمہ محمد کے نام سے کتاب لکھی، جسے بعد میں علامہ اقبال نے ترجمہ کیا۔ ایک 19ویں صدی کا نامور روسی مفکر تھا ٹالسٹائی، اور جو اس نے ہومیوپیتھی کا طریقہ علاج دریافت کیا، اور ڈاکٹر ہانیمن کا جو مسلح اور قرآن ہے وہ آج بھی اس میوزیم میں موجود ہے، کیونکہ وہ انہی کی تعلیمات کے زیر اثر مسلمان ہو گیا تھا، اور دنیا کے فاتح انگلستان نپولین بوناپارٹ بھی اس میں شامل ہے۔ ڈاکٹر سلمان ڈار کے مطابق یہ وہ شخصیات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ساری زندگی متاثر رہیں اور ان کی زندگیوں کا حصہ رہیں، اور بہت سو نے انہی کی تعلیم کے زیر اثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں کامیابیاں بھی حاصل کی۔ بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جن سے شروعات ڈاکٹر احمد لیاقت نے کی تھی، پھر آگے چل کے انہوں نے دینی پروگرام سے رمضان پیکج کی طرف آئے، اور اس میں بھی انہوں نے مقبولیت کے ریکارڈ توڑے۔